مفتی صاحب جوابات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہن نے سوال پوچھا، بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ نماز پڑھتا ہوں تو رکعتیں اکثر میں بھول جاتا ہوں کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. تو پہلے بھی ہم کئی مرتبہ یہ بات بتا چکے، 3 دفعہ سوال آ چکا ہے اس ماہ رمضان میں، ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو شک کا مرض ہو یا بلا وجہ کا شک ہو تو پھر تو اگنور کرنا چاہیے، لیکن اگر واقعتاً آپ کو بھول رہا ہے تو اس کے اندر ظن غالب کا اعتبار ہوتا ہے، جس طرف آپ کا ظن غالب ہو. اگر آپ کو 3 کا غالب گمان ہے تو 3 سمجھیں اور نماز مکمل کریں، اگر آپ کو 4 کا غالب گمان ہے تو 4 سمجھ کر مکمل کریں. اور اگر آپ کو ظن غالب نہیں ہے بلکہ شک ہے، ڈاؤٹ ہے، 50-50 ہے، شک کا مطلب ہے دونوں جہتیں برابر ہوں، 50% یہ ہے 3 ہے، 50% یہ خیال ہے کہ 4 ہے، تو اس صورت میں عبادات میں چونکہ احتیاط اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے اس قاعدے کے تحت کم والی جہت کو اختیار کریں گے، 3 سمجھ کر آپ مکمل کریں آگے نماز اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے. لیکن میں پہلے ہی بتا چکا کہ اس صورت میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھیں گے کیونکہ وہ چانس ہے کہ وہ رکعت وہ نہ ہو جو آپ نے سمجھی ہے. تو اس طرح کر کے آپ نماز مکمل کر لیں، کوئی گھبرانے کی پریشانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میں پریشان ہوں اور روزے بھی رکھ رہا ہوں، اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، روزے رکھ رہا ہوں پھر بھی پریشان ہوں، تو اب میں ایسا کیا عمل کروں کہ جس سے میری پریشانی دور ہو جائے. تو دیکھیں بھائی، پریشانی دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، تو آپ بجائے بندوں کو کہنے کے اللہ سے لو لگائیں، جس اللہ کے حکم پر روزے رکھ رہے ہیں اسی اللہ کے حضور دستے دعا دراز کریں، اور جو دعا دل سے نکلتی ہے نا، وہ دل سے تو بات کوئی بھی نکلتی ہو اثر رکھتی ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا، قدسی والاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. تو قدسی والاصل ہے، دل سے آپ کے دعا نکلے گی تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. دعا کریں اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کریں اخلاص کے ساتھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، دل بھی اطمینان پائے گا اور اللہ کے ذکر سے آپ پہ رحمت نازل ہوگی اور اللہ پریشانی دور فرما دے گا. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ نماز پڑھتی ہوں چارپائی آگے پڑی ہوتی ہے، چارپائی سامنے پڑی ہو تو جا نماز بچھا کر میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا نہیں پڑھ سکتی؟ پڑھ سکتی ہیں، کوئی کسی قسم کی کبات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو چارپائی پر اگر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے اور اس کا چہرہ سامنے نہیں ہے، خالی چارپائی اور آپ جا نماز بچھا کے پڑھ رہی ہیں، اس طرف تو نماز ہو جائے گی. اگر بیٹھا بھی ہے پشت ہے، بیٹھا بھی ہے اگر اس کی پشت ہے تو بھی ہو جائے گی، یا اگر وہ لیٹا ہوا اور چہرہ نہیں ہے اس کا آپ کی طرف نماز کی طرف تو بھی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی. اور دوسرا تصویر کی طرف بھی نماز کی امانت ہے، تصویر سامنے نہیں ہونی چاہیے، اگر سامنے تصویر نہیں ہے ہو جائے گی. باقی رہ گیا معاملہ آئینے کا کہ آئینہ اگر سامنے ہے تو نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو نماز ہو جاتی ہے. آئینے کا حکم جو ہے وہ تصویر والا نہیں ہوتا، وہ عکس ہوتا ہے، اس کے سامنے نماز ہو جاتی ہے. ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا کہ غسل یا وضو کے بعد جو ہے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں، تو بال لمبے ہیں تو 4-5 منٹ کنگھی کرنے کی وجہ سے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا، تو اب وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا ایسے؟ دیکھیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سر سے اگر آپ نے دوپٹہ اتارا ہے تو سر سے دوپٹہ اتارنے سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا، اس کا وضو ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، گھر کے اندر تو سر پہ دوپٹہ کرنا لازم بھی نہیں تھا، کریں تو اچھی بات ہے، اور یہاں تو مجبوراً ظاہری بات ہے کنگھی کریں گی تو دوپٹہ تھوڑی لیں گی، اس وقت تو دوپٹہ اتارا ہی جائے گا. وہ کل کہہ رہے تھے نا مفتی صاحب کے کچھ لوگوں کو تقوی کا وہ نہیں، وہ تقوی کا لیکن یہاں تقوی کا مسئلہ نہیں لگ رہا، یہاں لگ رہا ہے جاننا چاہ رہی ہیں، بعض اوقات لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے. ہاں، باہر جہاں دوپٹہ کرنا ضروری ہے وہاں دوپٹہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ دوپٹہ نہیں کریں گی، سر کے بال نامحرموں کے سامنے ظاہر کریں گے تو وہ بہرحال گناہ ہے، اس گناہ سے بچنا ضروری ہے. لیکن وضو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا. چلیں جی اگلا. ایک بھائی نے استغفار کے حوالے سے پوچھا تھا کہ استغفار کس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے. اچھا، ایک ہمارے وہاں عمومی غلطی یہ ہے یا لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار پڑھ لینا چاہیے، بس اسی پر اس کو موقوف رکھا ہوا ہے. حالانکہ استغفار ایک ایسا بہترین اور جامع وظیفہ ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی جتنی ضروریات ایک انسان کی ہو سکتی ہیں، اولاد کو لے کر، کاروبار کو لے کر، گھر کو لے کر، ان تمام تر ضروریات کی حصول کے لیے استغفار بہت بہترین اور مجرب وظیفہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود روزگار کی جو تنگی کے پریشان ہوتے تھے ان کو سرکار استغفار کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ استغفار کا وظیفہ پڑھیں. تو گناہوں پر بھی استغفار کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی استغفار کرنا چاہیے. بلکہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ میں دن میں 70 مرتبہ، ایک میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار ہر جائز مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ حزب اللہ قرآن مجید میں اور دوسرا حزب الشیطان. تو حزب اللہ سے مراد وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اللہ کے محبوب بندوں کا گروہ. اور حزب الشیطان سے مراد وہ افراد جو شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں اور شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، وہ حزب الشیطان کہلاتا ہے.
پھر ایک سوال ہوا, ایک بھائی نے پوچھا کہ ان کی اہلیہ کے پاس 2.5 تولے سونا ہے صرف, اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس کیش رقم وغیرہ موجود نہیں ہے, تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ ضرورت کے لیے پیسے کچھ میں نے پس انداز کر رکھے ہوئے ہیں, تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں اور اس پر سال گزر گیا تو ان کو اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر سال نہیں گزرا یا نصاب سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. صاحب یہ ایک جو ہے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اگر کسی بزرگ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ذرا یہ بزرگوں کی زیارت کا جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, اچھا شوق ہے, تھوڑا ذرا اس کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ شوق. بہت اچھا شوق ہے. میں جواب سے پہلے تو ان کے دعا کرتا ہوں کہ جس بزرگ کی زیارت کا شوق ہے ان کو اللہ وہ شوق پورا کرا دے. لیکن ہمارا اس میں کام صرف دعا کرنا ہے, شوق کرنا ہے, رات کو لیٹے وقت اس کو یاد کرنا ہے. باقی تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو منظور دن ہے اسی دن وہ زیارت ہوگی. ایسا ہی میاں بیوی میں لڑائی ہے تو شوہر جو ہے وہ بچے کو اور میاں کو, شوہر بچے کو اور بیوی کو منع کرتا ہے دیگر رشتہ داروں سے ملنے سے, اپنے گھر والوں سے ملنے سے. سماجی پہلو بڑا ذرا تنگ ذہنی پائی جاتی ہے, تھوڑا کشادہ قلبی. ہماری معاشرتی زندگی بہت زیادہ مفلوق الحال ہے, ایسا ہی بہت انتشار ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب اس کا علاج نہ کیا جائے تو بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جو رشتہ دار ہیں ان سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے, کشادہ قلبی ہونی چاہیے, اسے منع نہیں کرنا چاہیے. الٹیمیٹلی ادروائز جو ہے وہ اختلاف بنے گا. اچھا, یہ ایک جو ہے وہ سوال آیا کہ صدقہ کسے دینا چاہیے کسے نہیں دینا چاہیے اور مرحومین کو صدقہ کس طرح دیا جائے. دیکھیں صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ. صدقہ نافلہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, ثواب کا کام ہے, کسی کو بھی دیں. صدقہ واجبہ کی جہاں تک بات ہے, صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ, فطرہ, کفارہ, منت وغیرہ, نظر وغیرہ, یہ جو ہے صدقہ واجبہ کہلاتے ہیں. فدیہ بھی اسی میں شامل ہے. صدقہ واجبہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ شریف فقراء کا حق ہے, یعنی وہ بندہ کہ جس کے پاس قربانی کا نصاب بھی نہ ہو, 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر سامان کہہ رہا ہوں, مال زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ اور قربانی میں یہ فرق ہے. ہر قسم کا سامان قربانی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو, وہ شریف فقیر ہے, وہ مستحق ہے. اور سید بھی نہ ہو, مستحق ہے, اسے صدقہ واجبہ دیا جا سکتا ہے. اور رشتہ داروں کے اندر بھی یہ قید ملحوظ ہے کہ وہ آپ کے اصول میں سے نہ ہو, فروع میں سے نہ ہو. اصول معنی یعنی جن سے بندہ پیدا ہوا, باپ, ماں, دادا, دادی, نانا, نانی وغیرہ. فروع جو بندے سے پیدا ہوئے جیسے بیٹا, بیٹی, پوتا, پوتی, نواسا, نواسی وغیرہ, ان کو صدقہ واجبہ نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح زوجین ایک دوسرے کو, میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ باقی ہر قسم کے رشتہ دار کو صدقہ واجبہ دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ مستحق ہو اور سید نہ ہو. زکوٰۃ سے متعلق ایک گتھی تو سلجھائیں, بڑا مسئلہ ہے. 150-200 ہجری تک ہمیں شواہدات ملتے ہیں کہ 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ کم و بیش 7.5 تولہ نصاب کے برابر ہے. اور اب 52.5 تولہ چاندی کہاں پڑی ہے, 7.5 تولہ سونا کہاں پڑا ہے, اتنا بڑا. اچھا اب 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس مہنگائی کے دور میں اگر میرے پاس میرے مہینے کا بھی گزارا, یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بہرحال غور طلب ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور بعض حضرات اس پہ اپنی ایک الگ رائے بھی رکھتے ہیں, لیکن بہرحال تاحال جمہور کا جو موقف ہے ہم جمہور کے ساتھ چلتے ہیں. لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جمہور کے ساتھ چلنے میں ہی عافیت ہے. ہاں نا, مفتیان کرام بیٹھے ہیں, بورڈ بنائیں, اس کا کوئی بالکل مفتی صاحب نے صحیح فرمایا, جمہور کے موقف پر عمل کیا جائے. بالکل. لیکن یہ کاروباری لوگوں میں بہت زیادہ ایشو زیر بحث آیا ہوا ہے. اس لیے ہمارے خواتین بھی رو رہی ہیں, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, ہمارے سینئر علماء کا ایک پینل اس پر ضرور غور کر کے, اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہے, لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا, جب تک ایسا کوئی اتفاقی فیصلہ سامنے نہیں آتا, تب تک تو جو ہے. لیکن بہرحال آپ کی تجویز بھی یہی ہے نا کہ ہونا چاہیے.